حضرت عثمان داماد نبی ہیں، حضرت عثمان داماد نبی ہیں، جو شہادت کا بہانہ ڈھونڈتا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لازوردی ایک سائباں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان جو ہم پر ہے، ان کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان عطا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان عطا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کان دیے اور اس میں قوت سماعت عطا کی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج اوپر کونکی والے بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک دینی جلسے کا انعقاد کیا، انہوں نے ایک دینی مجلس کا انعقاد کیا، اور اس جلسے میں علماء کرام اور ان کے نایاب خطاب ہوں گے۔ خطیبوں کی ایک لمبی فہرست تو نہیں، لیکن خطبہ حضرات جو جلسے کے لیے اور اپنے خطیب کے میدان میں، خطابت کے میدان میں چمکتے ستارے ہیں اور دمکتے ستارے ہیں، اور شعراء اعظام جو آج کے اس جلسے کے ماہپارے ہیں، وہ آپ کے سامنے 5 منٹ کے اندر جلوہ افروز ہو جائیں گے، جن میں سر فہرست جناب شمشیر جہانہ گنجی ہیں، اور بے باک خطیب حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی مدظلہ العالی ہیں، اور آج کے مقرر خصوصی مولانا نظر الاسلام صاحب ظہیری ہیں۔ اس لیے اگر آج اوپر کونکی والے اگر آپ اس مجلس کو درہم برہم کریں گے تو آنے والے مہمان کے اندر کیا اثر ہوگا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے جو بھی پیچھے وہاں پہ کھڑے ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہیں، سوائے ان حضرات کے جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے، ان کے علاوہ تمام کے تمام سے درخواست کیا جاتا ہے کہ وہ جلسہ گاہ پر تشریف لائیں۔ اور میں جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہم سے عرض کروں گا کہ آپ جناب قاری صاحب کو اور شعراء اعظام کو آپ لے کر جلد سے جلد اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ میرے دوستو، یوں تو دنیا میں کئی مجلسیں لگتی ہیں، یوں تو دنیا میں کئی قسم کے محافلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، یوں تو دنیا میں کئی سبھا ہوتے ہیں، لیکن جب بات دینی مجلس کی آتی ہے، جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کی آتی ہے، جب بات قرآن کریم کی آیتوں کی آتی ہے، تو وہ تمام کے تمام مجالس ہیچ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ تمام مجلسوں کی باتیں ایک طرف ہیں۔ کسی مجلس کو اس لیے آغاز کیا جاتا ہے کہ اس میں کھلم کھلا گناہوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور کہیں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں،
اور کہیں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور کہیں اردو کے شمع جلائے جاتے ہیں، اور کہیں صدائے بازگشت لگائے جاتے ہیں، کہیں ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں، طرح طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اور ان مجلس جو ہوتی ہیں، ان مجالسوں کے انعقاد جو ہوتے ہیں، وہ عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں۔ دینی مجلسوں کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دینی محافلوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دینی مجلسوں کا ان سے بالکل ایک ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے۔ ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ان مجلسوں میں شامل ہونا اور ان مجلسوں سے تعلق رکھنا اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرنا ہے۔ اور دینی مجلس میں اس کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ دینی مجلس تو وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی باتیں ہوں۔ دینی مجلس تو وہ ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کی باتیں ہوں۔ دینی مجلس تو وہ ہوتی ہیں جس میں علماء کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہو۔ دینی مجلس تو وہ ہوتی ہیں جن میں ایمانی تراوت حاصل ہوتی ہو۔ دینی مجلس تو اس کو کہتے ہیں جس میں قلبی راحت نصیب ہوتی ہو۔ دینی مجلس اس کو کہتے ہیں جس میں دماغ کو سکون ملتا ہو۔ آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی آمد ایک ایسے مجلس میں ہوئی ہے، آپ کی شرکت ایک ایسے محفل میں ہوئی ہے جس محفل سے کوئی ایک ذرہ برابر آپ کو خسارہ نہیں ہے، جن مجلسوں سے آپ کو ایک ذرہ نقصان نہیں ہے، بلکہ رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، منفعت ہی منفعت، فائدے ہی فائدے۔ اس لیے کہ یہ مجلس ایسی مجلس ہے جن کو ملائکہ اپنی جلوہ سامانیوں سے گھیر لیتے ہیں، جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ناز کرتے ہیں۔ فلک ایسی زمیں پر آساد جس میں 2-4 گھڑی دین کی بات ہوتی ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا مفتی انور صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے کچھ ہی دیر میں جلوہ افروز ہوں گے۔ اور ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پر ہم سب کے رہنما، ہم سب کے رہبر اور ہمارے دارالعلوم اشرفیہ پیرو ٹولہ کے محتمم حضرت مولانا محمد نیر اقبال صاحب جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے سامنے ہیٹ کونکی کے جامع مسجد کے امام و خطیب مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے موسیٰ میں تمہیں توریت دیتا ہوں، اے عیسیٰ میں تجھے کتاب دے رہا ہوں، اے داؤد۔ تمام کے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ جب مخاطب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھے کتاب دیتا ہوں۔ کتاب دینے کی صورت کیا ہوتی ہے، کتاب کس طرح دی جا رہی ہے، اور قرآن کس طرح دیا جا رہا ہے۔ توریت اللہ تبارک و تعالی نبی کو دیا، زبور اللہ نے نبی کو دیا، انجیل اللہ نے نبی کو دیا، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تمام کتابیں ایک طرف ہیں اور قرآن مجید ایک طرف ہے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اے داؤد اپنے عبادت خانے میں جائیے، میں تجھے کتاب دوں گا۔ لیکن جب بات آئی قرآن کریم کی، جب بات آئی کلام اللہ کی، کہا اے آمنہ کے لال محمد الرسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین سرور کونین شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس جگہ پہ رہیں گے قرآن کو وہاں پہ اتار دیا جائے گا۔ اے محبوب غار حرا میں آپ ہو، اے جبرائیل جاؤ نبی کریم کو وحی کے طور پر قرآن کریم کی آیتیں دے دو۔ تمام کتابوں میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ تمام کتابیں کتاب اللہ ہیں،
तौरेत किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है, लेकिन कुरान किताबुल्लाह सिर्फ नहीं है, कुरान किताबुल्लाह के साथ कलामुल्लाह है। ये एजाज हासिल है कुरान को। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ मूसा मैं तुझे किताब देता हूँ, तेरे किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐ दाऊद तुम्हें किताब देता हूँ, तुम्हारे किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता। इंजील देता हूँ, तुम्हारे किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐ मोहम्मद मैं तुझे कुरान देता हूँ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि जब से मैं इस कुरान को तुम्हारे ऊपर उतार रहा हूँ और क़यामत तक इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी में मेरे ऊपर है। तमाम किताबों के अंदर तहरीफें आ गई, तौरेत के अंदर तब्दीलियां आई, मनगढ़ंत कहानियां डाली गई, तब्दीली आई, कुरान को बदल दिया गया और कुरान को और तौरेत को बदलकर उसमें कहानियां डाल दी गई। आज तौरेत पे अमल करने वाले मूसा को मानते हैं तो मोहम्मद को नहीं मानते, मूसा को मानते हैं तो ईसा को नहीं मानते। आज ज़बूर पर अमल करने वाले आज एक नबी को मानते हैं और किताब में जो मनगढ़ंत कहानियां डाली गई हैं और नबी को उनसे कमतर समझते हैं। लेकिन जब कुरान की बात आई, जिब्राइल अमीन आते हैं और अल्लाह के हुजूर को इक़रा कहकर और कहते हैं कि ऐ नबी करीम पढ़िए।